الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، وواعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. جس عشرے میں ہم ہیں، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس عشرے کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے. بعض کامنٹیٹرز نے والفجر ولیال عشر میں ولیال عشر کو ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن قرار دیے ہیں، اور یہ 10 دن حج کے ایام بھی ہیں اور کئی مناسبتیں ان 10 دنوں سے جڑی ہوئی ہیں. خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے دعا کے لیے. پروردگار عالم نے ماہ ذی قعدۃ الحرام میں 30 دن مناجات کے بعد 10 دن اور بڑھا دیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں کمپلیٹ ہوں اور وہ اس قابل بنیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آسمانی کتاب لے سکیں، ڈیوائن بک لینے کے قابل بن جائیں. بعض کامنٹیٹرز نے کہا ہے کہ 10 دن اس لیے بڑھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ کے اندر شوق تھا کہ وہ اللہ سے مناجات کو اور زیادہ کریں، اس لیے کہ مومن بندہ جب اسے فرصت ملتی ہے مناجات کی تو وہ بہتر سے بہتر مناجات کرنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت
اس مناجات میں گزارنا چاہتا ہے۔ اور لیکن بعض کامنٹیٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 دن جو اللہ نے بڑھا دیے ہیں یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور چاہنے والوں کا ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے ہیں، کس طرح سے حضرت موسیٰ کے دین پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ 30 دن کہہ کر گئے تھے، 40 دن ہو گئے، تو کس طرح لوگوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو چھوڑ دیا اور ایک گوسالہ پرستی سامری کے پیچھے بھاگے اور وہ بے دین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی مضبوطی کا، ان کے صبر کا اور ان کے انتظار کا امتحان لیا، اور یہ امتحان سنت پروردگار عالم ہے۔ ممکن ہے قوموں میں اس طرح کا امتحان موجود تھا اور موجود ہے، اور شاید اسی طرح کا امتحان ہم سے بھی لیا جائے گا کہ اگر آخری امام کے آنے میں دیری ہو تو کس طرح ہم اس آمد امام کا انتظار کرتے ہیں اور کس طرح امام کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے، انبیاء کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی پروردگار عالم نے تزکیہ نفس، روح کی پاکیزگی، روح کی طہارت، روح کی پیوریفیکیشن کی طرف بلایا ہے کہ جب تک انسان قلبی طور پر، روحانی طور پر اس قابل نہیں بن جاتا، اللہ کی بارگاہ میں اسے وہ گفٹ نہیں ملتا جس گفٹ کا وہ انتظار کر رہا۔ حضرت موسیٰ کو وہ مقام عطا کرنا تھا جو مقام صاحب شریعت بننے کا مقام تھا، اولو العزم پیغمبر بننے کا مقام تھا، صاحب کتاب بننے کا مقام تھا۔ اس مقام کے لیے دل کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص جگہ ان کے لیے معین کی، تو جائیں وہاں مناجات کریں کوہ طور پر۔ ہمارے آخری نبی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ غار حرا میں جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ بزرگوں کے لیے بزرگان دین ایک مخصوص جگہ اپنے لیے معین کرتے تھے، وہاں جائیں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے مناجات کریں، اپنے دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے گوشے ہونا چاہیے، کچھ ایسی جگہ ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ انسان اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرے۔ ہم جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں یہ دعا ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں جنت نصیب کر، اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں ایک ہیں، ہم بلند آواز میں دعا پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر، لیکن مناجات تنہائی میں ہوتی ہے۔ مناجات کے لیے لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مناجات کے لیے ورڈز اور سینٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مناجات میں در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دل کا کنیکشن ہے۔ میری دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں میں مجموعی طور پر، عمومی طور پر لوگوں کے سامنے کر نہیں سکتا سوائے اللہ کی بارگاہ میں۔ مصلی پر بیٹھے انسان رات کی تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے نجیہ کیا ہے، مناجات کی ہے، سیکریٹ گفتگو کی ہے، وسپر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار مجھے یہ چاہیے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، عمر ہو چکی تھی، ان کو بیٹا چاہیے تھا، ان کو فرزند چاہیے تھا۔ اب کوئی بوڑھا مجمع میں آئے، دعا کرے شب جمعہ کھڑے ہو کر، پروردگار مجھے بچہ دے، مجھے بوڑھا دے، تو شاید لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن مناجات کر سکتا ہے انسان، اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمنا کو رکھ سکتا ہے، پروردگار مجھے فرزند چاہیے، اور ایسا ہی فرزند چاہیے جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو عبادت گزار ہو، جو در حقیقت میری آنکھوں کی روشنی کا سبب بنے۔ وہ مناجات انسان کرتا۔ کچھ باتیں ہیں سوائے ہم اللہ کے کسی اور سے نہیں کر سکتے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے کہا تم نے مناجات کرو، چاہے کوہ طور ہو یا غار حرا ہو یا صحرا ہو۔ کئی روایتوں میں ہمارے پاس ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام مولا کائنات نہج البلاغہ میں اشارہ کرتے ہیں کہ میں جب بھی موقع ملتا میں بیابان میں چلا جاتا، ڈیزرٹ میں چلا جاتا، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کر نہیں سکتا تھا۔ مولا کائنات بیابانوں میں مناجات کرتے، رات کی تنہائی میں مناجات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم مناجات کرو۔ کب تک مناجات کریں، کتنی دیر مناجات کریں؟ انسان جتنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ سے بعض علماء کرام نے یہ ظریف نکتہ بھی یہاں سے نکالا ہے، وہ یہ کہ انسان کچھ مدت معین کرے تاکہ اس مدت میں انسان موقع کا فائدہ اٹھائے، اپنے آپ پر
اپنے نفس کو مجبور کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت میں جگہ پر وقت میں جائے. کچھ دنوں تک مسلسل اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اگر کوئی پتھر ہو, بڑا پتھر ہو اور اس میں سوراخ کرنا آسان نہیں ہے, اس میں ہول کرنا آسان نہیں ہے, لیکن ایک قطرہ پانی اگر کنٹینیوس اس پتھر پر گرتا جائے 20 دن 25 دن 30 دن 40 دن, تو اس پتھر میں بھی اس پانی کے ذریعے سے ہول بن سکتا ہے, سوراخ بن سکتا ہے. اگر 40 دن کا ایک چلہ 40 دن کنٹینیوس انسان اپنے نفس کو مجبور کرے کسی نیک کام کے لیے, کسی اچھے کام کے لیے, تو انسان کے اندر وہ ایک عادت بن جاتی ہے, وہ ایک فطرت بن جاتی ہے, انسان پھر صحیح راستے پر چل پڑتا ہے. تو روایات میں 40 دن کی تاکید کی گئی, کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں. قرآن میں یہ 40 دن اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور دوسری طرف ہمارے اکثر انبیاء کو پروردگار عالم نے جب وہ 40 سال کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام نبوت عطا کیا ہے. میں بزرگ حضرات یہاں پر میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے, جب بھی انسان کی کچھ عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے میں ہار گیا, میں تھک گیا, میں بوڑھا ہو گیا. تو میں مذاق میں ان کو یہی جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے انبیاء کی زندگی تو 40 سال سے شروع ہوتی ہے, 40 سال پر ختم نہیں ہوتی. 40 سال میں نبی بننے کا مطلب یہ کہ ایک نئی زندگی ان کی شروع ہو رہی ہے. مایوس نہ ہو جائیں کہ ایج بڑھ گئی, نہیں, ایج جوں بڑھتی جاتی ہے کہ انسان ذمہ دار بن جاتا. اللہ کہہ رہا ہے 40 سال ہو گئے تو ایک نئی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں آ گئی, وہ لوگوں کو ہدایت کرنا, لوگوں کو دین کی طرف بلانا. اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اب دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. جب تک تم صاحب اولاد نہیں ہو چکے تھے, جب تک تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, تمہیں ماں باپ کی قدر کا پتہ نہیں چلے گا. جب گھر میں تمہاری ایک اولاد کی ولادت ہوتی ہے, کسی فرزند کی, تب پتہ چلتا ہے. جب بچہ تمہارا رات بھر تمہیں جگاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی عظمت کیا ہے, ہمارے ماں باپ کی قیمت کیا. قرآن کہتا ہے جب تم 40 سال کے ہو جانا تو یہ دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں, پروردگار میرے والدین پر نعمتیں نازل کر, تیرا شکریہ کہ تو نے میرے والدین پر نعمتیں نازل کی. 40 سال کا وہاں پہ ایک نمبر آیا ہے, ایک عدد آیا ہے. اور اسی طرح سے 40 سال کے لیے پروردگار عالم نے 40 سال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر باران رحمت کو نازل کیا, بارش کو نازل کیا. 40 سال کنٹینیوس جب بارش ہوئی, وہی بارش خدا نخواستہ عذاب میں بدل گئی, وہی بارش ایک ایسے عذاب میں بدلی کہ ساری قوم حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں بہہ گئی. پروردگار عالم نے حضرت پیغمبر اسلام سے کہا 40 دن تم حضرت خدیجہ سے دور رہو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے, تاکہ ہم تمہیں ایک ایسا تحفہ عطا کر سکیں جس تحفے کا نام ہے وجود بابرکت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اور روایتوں میں ہے کہ جو لوگ 40 دن اپنے روح کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, سنسیئرٹی کی طرف آتے ہیں, پروردگار عالم انہیں وزڈم عطا کرتا ہے, انہیں حکمت عطا کرتا ہے. ان کی زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ حکمت آمیز جملے ہوں گے. اور اسی طرح سے بعض لوگ خدا نخواستہ پروردگار عالم ہمیں غیبتوں سے, تہمتوں سے, افتراء سے, جھوٹ سے محفوظ رکھے. خصوصی طور پر غیبت کے متعلق روایتیں ہیں کہ جو لوگ ایک غیبت کرتے ہیں, کسی ایک انسان کی برائی بیان کرتے ہیں, پروردگار عالم 40 دن تک اس کی نماز اور اس کے روزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. 40 دن تک قبول نہیں کرتے, جب تک انسان معافی نہ مانگے, جب تک انسان مغفرت طلب نہ کرے, جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس کی میں نے خدا نخواستہ غیبت کی ہو, انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہیں ہوتی کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں, نماز پڑھنا بھی ہے اور قبول بھی نہیں ہوتی ہے. یہ جو انسان غیبت کرتا ہے, دوسروں لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے, لیکن اس کا فائدہ بھی ہے. جو لوگ 40 مومن اگر کسی مرحوم کے جنازے میں شریک ہو جائے, 40 مومن کسی تشییع جنازے میں شریک ہو جائے اور شریک ہونے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کریں, یہ کہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا, تو پروردگار عالم 40 مومن کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے اور اس مرد مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے.
اگر لوگ جمع ہو جائیں گے، 40 کا عدد میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طرح سے 40 دن اگر انسان دعاؤں کا وعدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، مناجاتوں کا وعدہ کرے، مخصوص دعا، مخصوص وقت، مخصوص جگہ، مخصوص دن معین کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا جائے تو پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر رہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، وہ قابل بنا انسان کہ اللہ کی کتاب کو لے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ سے سوال کیا ہے، اے موسیٰ پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں انتخاب کیا؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی تو ریزن چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی امت میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے عرفانی کتابوں میں حدیث قدسی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے کہ تو نے مجھے کیوں انتخاب کیا، اس قابل بنایا کہ میں کوہ طور تک پہنچوں، اور اس قابل بنایا کہ میں تیری کتاب کا وزن اور کتاب کے ویٹ کو میں اٹھا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں نے تیرے اندر ایک ایسی صفت کو پایا ہے کہ جو صفت مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ یا موسیٰ انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب، اے موسیٰ جب بھی تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہو۔ تمہارا یہ پیشانی کا خاک پر رکھنا، یہ انکساری، تمہارا ہمبلنس مجھے اتنا پسند آیا کہ تمہیں میں نے نبی بنا دیا ہے۔ جو انسان سجدہ کرتا ہے خاک پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دوسری روایت میں بھی ہے، میں یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مناجات میں کہا موسیٰ جاؤ، تمہاری قوم میں جو سب سے بدترین انسان ہے، بدترین میری مخلوق ہے، ورسٹ کریشن میری جو بھی ہے روئے زمین پر، جاؤ اسے اٹھا کر لے آؤ، اسے بلا کر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، کون بدترین مخلوق ہے اللہ کی، ورسٹ کریشن ہے اللہ کی، جس کو بھی حضرت موسیٰ دیکھتے شاید یہ مجھ سے بہتر ہے، شاید یہ اچھا آدمی ہے، شاید یہ مجھ سے بہتر ہے، شاید یہ اچھا آدمی ہے، شاید یہ مجھ سے بہتر ہے۔ سارے انسانوں کو حضرت موسیٰ نے خود سے بہتر سمجھا، سارے انسانوں کو۔ پتہ نہیں نا دوسرے آدمی کی نیکیاں کتنے، مجھے کیا پتا، میں میرے گناہوں کو جانتا ہوں، ان کے نیکیوں کو نہیں جانتا۔ میں گناہوں کو، میرے گناہ کتنے مجھے پتا ہے، لیکن آپ کی نیکیاں کتنی مجھے نہیں پتا ہے۔ ان کی نیکیاں مجھے پتا نہیں ہے، عزت کروں، میرے گناہ کا مجھے پتا ہے، توبہ کروں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، خالی ہاتھ حضرت موسیٰ۔ بات تصور میں حضرت موسیٰ نے دیکھا چلو حیوانات میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک حیوان حضرت موسیٰ کو ملا جو نجس جانور ہے، کتا جسے ہم کہتے ہیں، بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، سڑ چکا تھا بدن۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات ہے شاید یہ اللہ کی سب سے ورسٹ کریشن ہے، اس کو اٹھا کر میں لے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں، یا اس کا نام لے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے ذہن میں بات آئی شاید یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ حیوان ہو، مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا۔ چھوڑ کر چلے حضرت موسیٰ کوہ طور پر۔ جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ خالی ہاتھ آ گئے؟ کہاں پروردگار، میں نے جس کو بھی دیکھا تیری مخلوق کو اچھا پایا، میں نے کوئی برائی ان میں نہیں دیکھی۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہی تمہاری عادت نے تمہیں نبی بنا دیا۔ نبی بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری قوم کمتر ہے اور میں بہتر ہوں، نہیں، یہی عادت، تمہاری عادت نے تمہیں نبی بنا دیا۔ اور اس بات کا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، ڈینجرس ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ اگر اس کتے کا نام بھی لے کر آتے تو پھر تم نبوت کے مقام تک نہ پہنچتے۔ ایک سبق تھا کہ کس طرح انسان ایک مقام، ایک بلندی کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر سکتا ہے، انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی خصوصیت انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناجات کے لیے حضرت موسیٰ کو قوم پر بلایا کوہ طور پر۔ جب حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر تو اپنے لیے ایک جانشین بنا کر گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب بھی آیت پڑھنا تو تھوڑی دیر رکنا، سنبھلنا، غور و فکر کرنا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا جا رہا ہے۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، حضرت موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون اخلفنی، میرے جانشین بن کر، میرے سکسیسر بن کر میری قوم میں رہنا،
فی قومی، میرے قوم میں میرے سکسیسر بن کر رہنا۔ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں۔ جب دو نبی ہوتے ہیں تو ایک نبی ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرا نبی اس کا تابع ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ ذمہ دار تھے، لیکن جب وہ ذمہ داری سے 40 دن کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پر، تو اپنا سکسیسر بنایا، اپنا جانشین بنایا، تاکہ قوم بغیر لیڈر کے نہ رہے، قوم بغیر رہبر کے نہ رہے۔ تو امت لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بغیر رہبر بنائے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، سکسیسر بنا کر جا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کسی کو لیڈر انہوں نے نہیں بنایا؟ کسی کو رہبر نہیں بنایا؟ اس سے غدیر کو جوڑ کر دیکھیے گا تو پیغام ہمیں مل جاتا ہے، اس سے غدیر کو ملا کر دیکھیے گا تو پیغام مل جاتا ہے۔ نہیں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اس کی مثال بھی دی ہے۔ جب جنگ تبوک کے لیے پیغمبر اسلام مدینے سے نکل رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا، علی تم مدینے میں رہنا، میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے شکایت کی، یا رسول اللہ، علی تو ہر جنگ میں شریک ہونے والا، علی کو عادت نہیں ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہو علی گھر میں بیٹھا رہے، کہیں جنگ ہو رہی ہو کہ علی مدینہ شہر میں ٹھہر جائے۔ یا رسول اللہ، علی تو چلنے والا ہے جنگ کے میدان میں آپ کے ساتھ۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی، کیا تم راضی نہیں ہوگے؟ تمہاری اور میری مثال ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی۔ اسے کہتے ہیں حدیث منزلت، وہ مقام بتایا پر پیغمبر اسلام نے اسی آیت کے ذیل میں کہ تمہاری درمیان جو نسبت ہے وہ موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر لنکس کیا ملایا جائے، اگر صفحے سے صفحہ ملایا جائے، ورق سے ورق ملایا جائے تو پتہ چلے گا انبیاء کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی وہ جاتے کسی کو اپنا سکسیسر، نمائندہ، خلیفہ بنا کر جاتے، اور آخری نبی بھی جو اس دنیا سے گئے ہیں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ اور امت کے لیے رہبر بنا کر گئے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ ہم سب کو ولایت اور امامت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی پرہیزگاری اور تقوی کے سائے میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور یہ دن ہیں، یہ عظیم راتیں ہیں ماہ ذی الحجہ کی، انسان کوشش کرے اپنے نفس کو، اپنے روح کو اور اپنے سول کو پاک کرے تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل اور اس کے ایکشنز پرواز کر سکیں، اس قابل بن سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو ماہ عید القربان کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر سکے۔ خطبہ دوم میں ایک بہترین اور ضروری نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں، تاکہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ میں کھانا لیے، ٹفن لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کن کے لیے ہے، کن کے لیے لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، جولیدہ حال ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مسلسل سجدوں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، یا اصحاب صفہ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا ان کے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ فخر سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے
کہ ہم ان تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا ان کے گھروں کا خیال کون کرتے ہیں؟ ان کے پاس بیوی ہیں، ان کے پاس بچے ہیں، ان کے پاس رشتہ دار ہیں، ان کے پاس پیرنٹس ہیں، ان کا خیال کون کرتے ہیں؟ اصحاب نے کہا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، ان کے گھروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا جاؤ کھانا مت کھلاؤ، ٹفن ان کے حوالے مت کرو، ایک ڈنڈا لو، ان کو وہاں سے اس مسجد کے باہر جو چبوترا ہے، جو بینچ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے انہیں مار کر بھگاؤ اور ان سے کہو نماز کے وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھنے کے وقت روزہ رکھیں، سجدہ کرتے وقت سجدہ کا وقت آئے تو سجدہ کریں۔ جب گھر کی ذمہ داری نبھانے کی بات آئی تو ان کو گھر کی ذمہ داری خود نبھانی پڑتی ہے، کوئی اور نہیں۔ گھر کے ذمہ دار وہ خود ہیں، تم اس کے گھر کے ذمہ دار نہیں ہو۔ جاؤ ان سے کہو عبادت چھوڑیں، عبادت کے وقت عبادت کریں، اپنے گھر کا خیال کریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں۔ اگر اس طرح کا خیال نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، ان کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس جملے کو، اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری رخ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے 3 مقامات پر، 4 مقامات پر بلکہ سکون کا لفظ استعمال کیا ہے، سکانہ کا لفظ استعمال کیا۔ پہلا مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے سبب سکون ہے، اطمینان ہے، سیٹسفیکشن ہے۔ کس چیز میں اللہ کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے جو پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ انسان شادی کرے، انسان کے گھر میں انسان کی بیوی ہو، اسے سکون ملتا ہے، اسے تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سبب سکون ہے۔ جو اسپاؤس کا ذکر کیا قرآن مجید نے وہ سبب سکون ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ 1 2 رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان کا سبب قرار دیا ہے، سکون کا سبب۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، صبح کو پیدا کرنے والا، سورج کو اگانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اطمینان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ 2 3 گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی جگہ قرار دیا۔ گھر جسے ہم کہتے ہیں 4 دیواری، جسے آپ سویٹ ہوم کہیے، ہاؤس کہیے، وہ سبب سکون ہے، سبب اطمینان ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں سکون ہے، تمہارے گھروں میں اطمینان ہے۔ آیت اللہ جواد امولی مفسر قرآن نے ان 3 چیزوں کو جوڑ دیا ہے، جوڑ کر بتایا اصل سکون انسان کو کہاں ملتا ہے، رات میں، گھر میں اور بیوی۔ خوب کمپلیٹ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے انسان تو کیسے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے؟ رات ہو، گھر ہو، بیوی کے ساتھ رہے، رات، گھر، بیوی کے ساتھ، یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں تب جا کر سکون ملتا ہے۔ اب دونوں واقعات کو جوڑیے، یہاں پر مجھے بتائیے یہ برازہ آتا کہاں پر ہے؟ یہ برازہ کہاں پر آتا ہے؟ کتنا خوبصورت لفظ ہے، ورڈ میں ڈکشنری دیکھ رہا تھا کہ اگر برازہ جو سواحلی میں ہے اگر اس کی ٹرانسلیشن ڈھونڈی جائے، یہ برازہ یعنی میٹنگ، برازہ یعنی کیبنٹ، برازہ یعنی کونسل، جہاں پر کوئی پلان ہو، کوئی ایجنڈا ہو، کوئی تدبیر ہو، اس کو حل کرنے کے لیے 4 لوگ بیٹھے ڈسکشن کریں، وہاں اس جگہ کو، اس وقت کو برازہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے شادی شدہ انسان ہو، شادی کے بعد گھر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، رات میں وہ آرام کر سکتا ہے، گھر کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، اور وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلے، 3 بجے رات تک، 4 بجے رات تک، 2 بجے رات تک دوستوں کے ساتھ صرف گپ شپ میں گزار دے، اس کو برازہ نہیں کہتے، اس کو بیکاری کہتے ہیں۔ برازہ اور بیکاری میں بہت فرق ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم جو طلاق کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے ہم لوگوں کو، یہ ہمارے یوتھس کا، ہمارے نوجوانوں کا رات کے اندھیرے میں آوارہ گردی کرنے کی وجہ بھی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندگی یوں برباد نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے استاد نے کہا تھا شادی کر لی ہے، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا برباد نہ کرو ورنہ بڑھاپے میں پچھتاؤ گے۔ پتہ نہیں، آپ کی تفسیر آپ خود کر لیجئے گا ذہن میں۔
ورنہ پچھتاؤ گے. جتنا لمحے گزارو گے اتنا پچھتاؤ گے بڑھاپے میں, جب جوانی ہاتھ سے نکل جائے گا. برازہ باہر گھومنے کا نام نہیں, برازہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زندگی کا پلان بنانے کا نام ہے, اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا نام ہے. اس کو شریک کرو, اس کی زندگی کے ساتھ رہو, گھر میں زندگی گزارو. رات کی تاریکی میں یہ رات کے اندھیرے کو جو دن کے اجالے میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. رات کو جو جتنے گناہ ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں, وہ من شر ما خلق. سورہ فجر میں, سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رات کا اندھیرا کبھی کبھار انسان کو شر بن جاتا ہے. یہ کیسینوز, یہ کلبز, یہ میوزک کے اڈے, یہ بربادی کے اڈے سارے رات میں کھلتے ہیں. ساری پریشانی اسی رات سے شروع ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دن میں محنت کرو بھیا, دن کے اجالے میں کماؤ. کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی عارف بزرگ کا, دن کے اجالے میں کماؤ, رزق کی تلاش میں جاؤ, اور رات کے اندھیرے میں اس کو تلاش کرو جو رزق دینے والا ہے. دن میں رزق کو تلاش کرو, رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا مغرب و عشاء کی دعا میں تم اپنے رزق کی دعا مانگو. ساری دنیا کا رزق دوسرے دن صبح سے شروع ہوتا ہے, لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کا رزق تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی دعا میں رزق ڈھونڈ رہے ہیں, پتہ نہیں رزق کہاں پر ہے, زمین میں ہے یا آسمان میں ہے, خشکی میں ہے یا تری میں, پروردگار تو راستے بتا دے. ہم ایک رات پہلے رزق کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور سجدے کی دعا میں ہم عام طور پر میں پڑھتا ہوں صبح نماز کے بعد دوسرے سجدے میں دعا, پروردگار مجھے رزق دے, میرے بیوی بچوں کو بھی رزق. میں رات بھر اگر بیوی بچوں کے ساتھ رہا ہی نہیں ہوں تو یہ رزق کی دعا کیسی ہے میرے بھیا؟ مجھے رزق چاہیے, میرے بیوی بچوں کو رزق چاہیے. یہ کہہ کر انسان گھر سے باہر نکلے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا. یہ وہ عادتیں ہیں جو بہت جلد لوگ کاپی کرتے ہیں, بہت جلد لوگ اس سے لطف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز ان سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, ان کا گھر, ان کے گھر والے اور ان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جو رات بھر جاگتا ہے وہ کبھی سویرے اٹھے گا نہیں, اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. اس بات کی طرف خاص طور پر خیال کریں. ایک گزارش ہے میرے نوجوانوں سے, میرے دوستوں سے, میں دوست ہوں آپ کا, آپ کو چاہتا بہت ہوں. آپ گھر میں رہیے, کوشش کیجئے گا برازہ کو برکہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں, اس کو برکت میں تبدیل کریں, اس کو ایک پلاننگ میں تبدیل کریں. جس دن آپ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, آپ دیکھیے گا وہ اثرات اور وہ فائدے آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے. وہ لطف آپ زندگی کا اٹھائیں گے جو لطف آپ کو کہیں اور ملنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں, اپنی برکتوں سے نوازیں اور ہمیں توفیق دے کہ اس کے نعمتوں اور برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة. وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.